یہاں پر امام صاحب ہمارے ہیں، وہ ایک مثال دے رہا ہوں، تکبیر کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، میں بھی بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ حدیث مجھے نہیں ملی کہ اللہ اکبر پر کھڑے ہونے والی حدیث ہو، ورنہ میں بھی کھڑا ہو جاتا، میں بھی بیٹھ کے اقامت۔ حدیث کیا ملی؟ حدیث یہ ملی، وہ یہ ملی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جب اقامت کہی جائے مت کھڑے ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو، سمجھیے گا۔ اب اس کی تشریح میں جب گیا فقہاء کرام کو، فتاوی شامی، آپ نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت حجرے سے باہر آتے تھے۔ فقہاء کرام نے، جس سے ہم فقہ سیکھ رہے ہیں، نماز کے مسائل، ہر مسائل انہی سے سیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ معنی یہ بنا جب اقامت کہی جائے مت کھڑے ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو، معنی یہ بنا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اقامت کے ترجمے پر غور کریں آپ، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، معنی بھی کہہ رہا ہے کہ اس وقت مؤذن بلاتا ہے آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قد قامت الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے تحقیق جماعت کھڑی ہو گئی۔ ترجمہ بھی یہ بتا رہا ہے، مسجد کا ماحول خراب نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کی تو پیروی کر لو کم سے کم۔ لیکن کم سے کم جس مسجد میں کہ آپ گئے ہیں، اگر امام صاحب بیٹھے ہیں تو آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ تو رائٹ بنتا ہے نا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو اس کی پیروی تو کریں ہم۔